اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کے بیانی سے کتنی نفرت ہے کہ جس میں اسلام کو، قرآن کو اور احادیث کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اور اس پاکستان کے اندر تو ایک وقت میں ایک پارٹی یزیدی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے وہ فوراً اپنے آپ کو حسینی بنا لیتی ہے. ابھی ہم بات کریں گے شاندانہ گلزار کے اوپر. مطلب جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا شاید وہ شخص اتنا زیادہ اس پارٹی کے اندر کامیاب ہوگا. فساد، انتشار اور شیطانی قسم کی جو بیانی ہیں ان کو جو زیادہ پروموٹ کرتا تھا عمران خان، ان لوگوں کو زیادہ اپنے قریب بھی رکھتا. اب انہوں نے بات کی کہ کنٹینر کے اندر کچھ لاشیں تھیں، ان کو کیڑے کھا گئے تھے، گدھ اوپر گھوم رہے تھے. اور یہ شاندانہ گلزار کوئی چھوٹی موٹی ٹک ٹاکر نہیں ہے، یہ ممبر اسمبلی ہے. اور ڈائریکٹ فوج کا نام لے دینا، فوج تو انگیج ہی نہیں تھی. کوئی ایک فوٹیج ایسی دکھا دیں، کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دیں جس میں فوج ڈائریکٹلی انگیج ہو رہی ہو مظاہرین کے ساتھ. شکر ہے 278 کی فگر سے تو یہ لوگ واپس ہٹے اور آفیشل اسٹیٹمنٹ تو یہی دیتے ہیں لوگ نا. اب 8-10 لوگ جو بھی ہیں. اب شاندانہ گلزار جو ہے اس کے اندر ہندو عیسائیوں کا عنصر بھی پیش کر رہی ہے. اب پرابلم ساری یہ کہ پاکستان کے اندر ایک صوبہ بیٹھ کے پورے وفاق کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے. کے پی کے میں کیا دودھ کی نہریں بہا دی ہیں لوگوں نے مجھے بتایا. شاندانہ گلزار پشاور میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے خلاف بکواس کرے گی، پوری ریاست کے خلاف بکواس کرے گی. عمران ریاض خان کو آپ لوگ پناہ دیں گے اور پھر کارڈ کھیلیں گے صوبائیت کا تو پھر آواز تو اٹھے گی. ٹائم کے لیے تو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں کسی کو، لیکن لانگ ٹرم آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. شاندانہ گلزار نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، بالکل وہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور وہ بخاری میں بھی موجود ہے. ڈی چوک پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے شخص کے ساتھ ملانا یہ کتنی بڑی اسلام دشمنی ہے. وہ کنٹینر پہ جو ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس سے جوڑ لے اس کو. آپ اگر اسلامی ٹچ کھیلتی تو میں بھی اسلامی ٹچ کھیلتا ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وہ خوارج ہوتے ہیں. انہوں نے رینجرز کو اور پولیس والوں کو مارا، کیا آپ ان کو کتا کہہ رہے ہو؟ کیا عدالتیں موجود نہیں ہیں؟ حنیف قریشی صاحب کس طرف چل پڑے ہو آپ؟ اہل سنت والے آپ کو کالا کوا کہہ کے پکارتے ہیں. اور حنیف قریشی کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. کدھر ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ مجھے بتائیں نا کہ مفتی حنیف قریشی تو نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ گولی کس نے چلائی ہے. اور یہ $1 ملین کوسچن پی ٹی آئی کے گنڈوں نے چلائی ہے یا پھر ریاست کے لوگوں نے چلائی ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گولی علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی. اور مفتی حنیف قریشی نے تو پی ٹی آئی کو خارج کی جماعت قرار دے دیا. مفتی حنیف قریشی نے اتنا بڑا بیان دے دیا. السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کے بیانی سے کتنی نفرت ہے کہ جس میں اسلام کو، قرآن کو اور احادیث کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اور اس پاکستان کے اندر تو ایک وقت میں ایک پارٹی یزیدی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے وہ فوراً اپنے آپ کو حسینی بنا لیتی ہے. ابھی ہم بات کریں گے شاندانہ گلزار کے اوپر. شاندانہ گلزار کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں تو یہ پیراشوٹر ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ان کے والد جو ہیں وہ بیوروکریٹ تھے، بعد میں ممبر بن گئے. اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی اور جیسے ہی یہ باہر سے پڑھ کر آئیں تو 2018 کے اندر ممبر جو ہیں وہ اسمبلی بن گئیں. ابھی حامد میر کے پروگرام کے اندر یہ اپریل کی بات بتاؤں آپ کو میں، اپریل 2024 کے اندر یہ حامد میر کے پروگرام کے اندر کہتی ہیں کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہم لوگوں کی اب وہ عزت نہیں رہی، یہ محنت ہم لوگ کرتے ہیں اور باقی لوگ آ کے عہدے لے جاتے ہیں. تو یہ وہ شاندانہ گلزار ہیں جن کا پی ٹی آئی کے اندر کیا حال ہے یہ تو میں آپ کو بتانا ضروری تھا. ایک انٹرویو ہے، کینڈیڈیٹ قسم کا انٹرویو ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ہر بندہ ایک سے بڑھ کر ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. مطلب جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا شاید وہ شخص اتنا زیادہ اس پارٹی کے اندر کامیاب ہوگا. جو جتنا بڑا پروپیگنڈا اس پارٹی کے اندر کرے گا شاید اس کو آگے جا کے اتنا بڑا عہدہ ملے گا. یہ اس پارٹی کی سوچ بن چکی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا تھا جو فساد، انتشار اور شیطانی قسم کی جو بیانیے ہیں ان کو جو زیادہ پروموٹ کرتا تھا. عمران خان ان لوگوں کو زیادہ اپنے قریب بھی رکھتا تھا اور ان کو شاباش بھی دیتا تھا. تو یہی ریزن ہے کہ اس پارٹی کے اندر پروپیگنڈا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر بندہ ایک سے بڑھ کر ایک اس لیے ہے کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں عمران خان کی نظروں کے اندر مقبول ہو جاؤں. اتنا بڑا جھوٹ بول کر یا اتنی بڑی جو ہے نا وہ چول مار کر میں عمران خان کے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں کہ ایک چول انسان جو ہے وہ چول مارنے والے کو ہی پسند کرتا ہے. یہ تو ایک نارمل بات ہے. اب انہوں نے بات کی کہ کنٹینر کے اندر کچھ لاشیں تھیں، ان کو کیڑے کھا گئے تھے، گدھ اوپر گھوم رہے تھے. مطلب اب اندازہ لگائیں اور کہتی میرے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، میں نے کسی سے سنا. اتنی زیادہ خطرناک قسم کی بات کہ ڈی چوک کے اندر کنٹینر ہے، کنٹینر کے اندر لاشیں ہیں، لاشیں گدھ کھا رہے ہیں، اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں، اس کو صاف کیا جا رہا تھا، میڈیکل ٹیمیں آئی. اتنا بڑا جھوٹ
اور کہتی میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ اندازہ سوچیں کہ کس لیول پر کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور یہ شاندانہ گلزار کوئی چھوٹی موٹی ٹک ٹاکر نہیں ہے، یہ ممبر اسمبلی ہے۔ اس کے بارے میں اگر ایکشن نہیں ہوتا، اگر یہ ڈیفیمیشن کیس اس کے اوپر نہیں بنایا جاتا، حکومت کے اوپر اتنا بڑا الزام، اور ڈائریکٹ فوج کا نام لے دینا، فوج تو انگیج ہی نہیں تھی۔ کوئی ایک فوٹیج ایسی دکھا دیں، کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دیں جس میں فوج ڈائریکٹلی انگیج ہو رہی ہو مظاہرین کے ساتھ، کوئی ایک انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ دکھا دیں، کوئی ایک لوکل میڈیا رپورٹ دکھا دیں۔ جیو نیوز کی جو نورین جنجوا ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی کیمرہ مین نے، کسی ہمارے رپورٹر نے، کسی صحافی نے، کسی جرنلسٹ نے ایک ویڈیو یا ایک واقعہ کوٹ نہیں کیا کہ انہوں نے لاشیں دیکھی ہوں ڈی چوک میں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آخری منٹ تک میں جو ڈی چوک کے اندر موجود تھی۔ تو مجھے بتائیں، چلیں نورین جنجوا، چلیں آپ لے سکتے ہیں کہ بہت اینٹی پی ٹی آئی جو ہے نا کانٹینٹ لکھتی ہیں، مجھے کوئی پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ دکھا دیں کہ جتنے بکواس کر رہے ہیں، کسی کے پاس ایک فوٹیج نہیں ہے، کسی کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس ایک ڈاکیومنٹ تک نہیں ہے، ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں ہے، ایک میڈیکل رپورٹ تک نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ مرے ہیں، ظاہر سی بات ہے 8 لاشیں یا 12 لاشیں ایسی ہیں جو لوگ کلیم کر رہے ہیں، شکر ہے 278 کے فگر سے تو یہ لوگ واپس ہٹے، اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو یہی دیتے ہیں یہ لوگ نا۔ اب 8-10 لوگ جو بھی ہیں، اب شاندانہ گلزار جو ہے اس کے اندر ہندو عیسائیوں کا عنصر بھی پیش کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہندو بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، مطلب شرارت کی اور شیطانیت کی اب لیول چیک کریں کہ پاکستان کے اندر ہندو اور عیسائیوں کا نام لینا، اس کا مطلب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے۔ جب کوئی عیسائی یا کوئی ہندو یہ بات سنے گا تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کو انگیج کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی شیطانی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو پاکستان کے اندر یہ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات، میں گلا اپنی حکومت سے کروں گا کہ ایسے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو عدالت میں کیوں نہیں لے کر آتے، ان کو گرفتار کروائیں عدالتوں سے۔ اور یہ عدالتیں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ ایک شخص آ کے بات کر دے کہ کنٹینر کے اندر جو ہے وہ لاش تھی، کیڑے کھا رہے تھے، یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ مجھے بتائیں، یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے کیا؟ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہ شاندانہ گلزار کیوں اتنی کھلے عام گھوم رہی ہے؟ اب پرابلم ساری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک صوبہ بیٹھ کے پورے وفاق کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور صرف دن رات ایک ہی ان لوگوں کا ایجنڈا ہے، کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جائے، کسی طرح اپنے صوبے کو کمزور کیا جائے، کسی طرح اس پاکستان کے ٹکڑے کیے جائیں۔ سیف نافرمانی، ہم بغاوت، یہ ساری چیزیں یہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں بتائیں؟ کے پی کے میں کیا دودھ کی نہریں بہا دی ہیں ان لوگوں نے؟ مجھے بتائیں، جو میں بولوں کہ آج واقعی کے پی کے کی عوام جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے ووٹ کا حق صحیح ادا کر رہی ہے۔ وہ کمپیئر کریں پنجاب کے ساتھ کے پی کے کو، آج جتنی لاکھ قانونیت کے پی کے اندر ہے، کہ کے پی کے کی عوام کو اپنے صوبے سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ ایک شاندانہ گلزار پشاور میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے خلاف بکواس کرے گی، پوری ریاست کے خلاف بکواس کرے گی، عمران ریاض خان کو آپ لوگ پناہ دیں گے اور پھر کارڈ کھیلیں گے صوبائیت کا، تو پھر آواز تو اٹھے گی۔ آج 15 دسمبر ہے، اب یاد رکھیں کہ جتنا آپ پروپیگنڈا کریں گے عوام اتنی آپ سے نفرت کرے گی۔ اور میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جس طریقے کا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، عوام کے اندر نفرت اتنی ان کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب پی ٹی آئی کے لوگ کسی اور سے گفتگو کرتے ہیں اس پروپیگنڈے کے بارے میں، پھر وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم جس پہ یقین کر رہے تھے وہ تو پروپیگنڈا تھا، تو وہاں پر ان کی جو شرمندگی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور شرمندگی نہیں، ان کے دل کے اندر پی ٹی آئی کے لیے مزید نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جتنا پروپیگنڈا کریں گے، آپ ایک ٹائم کے لیے تو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں کسی کو، لیکن لانگ ٹرم آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ یہ جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی بطور جماعت پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آپ اس پروپیگنڈا ٹیم کو روکیں۔ یہ جو 1 ملین جو پاؤنڈ ہے جو آپ نے مختص کیا ہوا ہے صرف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، اس سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ شاندانہ گلزار نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، بالکل وہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور وہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک مشرک ان کی تلوار کے نیچے آ گیا جنگ کے دوران، اور وہ اس کی چمک دیکھ کے اس مشرک نے زور سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس مشرک کا نام مرداس تھا، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ کیا اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کیونکہ حضرت اسامہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے بلکہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اسامہ تیرا کیا ہوگا کہ قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا، اسامہ تیرا کیا ہوگا؟ تو اس چیز کو ڈی چوک پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے شخص کے ساتھ ملانا، یہ کتنی بڑی اسلام دشمنی ہے، یہ توہین ہے اسلام کی، کہ آپ اپنی سیاست کے لیے،
آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کبھی حسین بنا لیتے ہو, آپ کبھی اپنے آپ کو اگلے کو یزید بنا لیتے ہو. اتنی تمہارے اندر کوئی شرم موجود نہیں ہے کہ کیا کوئی شخص اگر جنگ کے دوران اگر کسی صحابہ سے اگر قتل ہو جائے تو آپ اس کو جوڑ رہے ہو کہ وہ کنٹینر پہ جو ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس سے جوڑ لے اس کو, اور کیا اس کو قتل کر دیا تھا کسی نے؟ وہ کنٹینر پہ چڑھ کے وائلیشن کر رہا تھا اور وہاں پر ریاست اپنی ریٹ کو قائم کر رہی تھی. کیا وہاں پہ کوئی جنگ چل رہی تھی؟ ایک ریاست کا ایک قانون ہے, اور ریاست جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتی تو ریاست کامیاب نہیں ہوتی. یہ اسلام کا بھی, چلے میں آپ اگر اسلامی ٹچ کھیلتی تو میں بھی اسلامی ٹچ کھیلتا ہوں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وہ خوارج ہوتے ہیں اور ان کو مارنا اسلام میں جائز ہے. تو یہ جو 12 لوگ جو مرے ہیں پھر یہ خوارج تھے کیا؟ تو یہ بالکل صحیح قتل ہوئے ہیں کیا؟ اسلامی ٹچ کھیلنا ہے نا آپ نے. وہ مفتی جو قریشی ہے, حنیف قریشی, جس کو اہل سنت والے بھی جو ہے نا ڈسون کرتے ہیں, اور مفتی حنیف قریشی کا بھی کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ خوارج تھے اور مارنے والے کتے تھے. تو جو مارنے والے جنہوں نے رینجرز کو اور پولیس والوں کو مارا, کیا آپ ان کو کتا کہہ رہے ہو؟ کیا جو خوارج ہیں, خوارج کا مطلب بتائیں نا حنیف قریشی صاحب, جو ریاست کے خلاف جو بغاوت کرے, جو خارج ہو جاتے ہیں اسلام سے. یہ اسلام کے نام پر بنی ہوئی ریاست ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم کفن پہن کر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم گولیاں بھی چلائیں گے, ہم رہا کر کے جائیں گے ایک قیدی کو. عدالتیں موجود نہیں ہیں. حنیف قریشی صاحب کس طرف چل پڑے ہو آپ؟ صحیح اہل سنت والے جو ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کالا کوا کہہ کے پکارتے ہیں. اہل سنت والے آپ کو کالا کوا کہہ کے پکارتے ہیں. اور حنیف قریشی کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. حنیف قریشی صاحب وہ ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ ممتاز قادری نے میرے بیان سن کر متاثر ہو کر جو ہے وہ یہ کام کیا. صرف اہل سنت جماعت کے اندر مقبول ہونے کے لیے حنیف قریشی نے یہ بات کی. اینڈ دین اس کے بعد جب عدالت میں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اس کیس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کریڈٹ لیتے رہے کہ ممتاز قادری نے جو کام کیا وہ مجھ سے متاثر ہو کے کیا, میرے بیانات سے متاثر ہو کے کیا. اور جیسی عدالت نے یہ بلایا تو وہاں پر غازی بننے کے بجائے, وہاں پر اون کرنے کے بجائے کہ ہاں میں اون کرتا ہوں کہ اس شخص نے جو رسول اللہ کے نام کے اوپر جو ایک شخص کو قتل کیا ہے اس کا کریڈٹ میں لیتا ہوں, اور وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہوا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے. یہ بیان موجود ہے, بیان حلفی موجود ہے, جا کے نکلوا لیں جس نے نکلوانا ہے. تو یہ امیجن کریں کہ لوگوں کی منافقت کا, یہ جو منافقت کرتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر صرف مقبولیت کرنے کے لیے کہ میں ایک بیان دوں گا, میرے گاؤں سے 3 لاشیں اٹھی ہیں. بھائی تمہارے گاؤں سے 3 لاشیں اٹھی ہیں, تمہارے علاقے سے, تم نے پتہ کیا کہ اس کو مارا کس نے؟ کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ علی مین گنڈا پور کی گارڈز نے بھی فائرنگ کی ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ بشرا بی بی کی گارڈز نے بھی فائرنگ کی ہے؟ جب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا تھا ان کے اوپر. کدھر پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھے بتائیں نا. کہ مفتی حنیف قریشی تم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے؟ جو تم بکواس کر رہے ہو, تم ریاست کے خلاف بولنا تم نے شروع کر دیا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس کے اوپر آپ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ بات کوئی نہیں کروں گا. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے, کوئی لاش اٹھی ہے, آپ کی گلی سے لاش اٹھی ہے, پتہ کیا آپ نے اس گلی میں جو لاش اٹھی ہے ڈی چوک سے, اس پہ گولی کس نے چلائی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ گولی کس نے چلائی ہے, اور یہ $1 ملین کوسچن کہ گولی کس نے چلائی, پی ٹی آئی کے گنڈوں نے چلائی ہے یا پھر ریاست کے لوگوں نے چلائی ہے؟ یہ سوال نامکمل ہے. گولی کس نے چلائی؟ سوال ہے گولی کس نے چلائی, پی ٹی آئی کے گنڈوں نے یا ریاست نے؟ جب آپ اس سوال کے جواب کو تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گولی علی مین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی, اور مرنے والے سارے خوارج تھے مفتی حنیف قریشی کے مطابق. مفتی حنیف قریشی نے تو پی ٹی آئی کو خوارج کی جماعت قرار دے دیا. مفتی حنیف قریشی نے اتنا بڑا بیان دے دیا اور پی ٹی آئی والے خاموش بیٹھے. یہ بات سوچنے والی ہے. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا, آپ دیکھ رہے تھے میرا ویلاگ. اس ویلاگ کو اگر آپ نے پسند کیا تو لائک کر کے, کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.